بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلسطین کے دارالخلافہ بیت المقدس کے فضائل بہت زیادہ ہیں۔ ان کے بارے میں آیات و احادیث موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں اسے مبارک قرار دیا۔ فرمانے باری تعالی ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی، اس لیے کہ ہم اسے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائیں۔ مسجد کے ارد گرد کا علاقہ اور شہر بھی اس کی وجہ سے بابرکت ہو گیا۔ اس علاقے کو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے مقدس کا وصف دیا۔ فرمانے باری تعالی ہے، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالی نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ یہ ایسی پاکیزہ سرزمین ہے جہاں پر کانا دجال بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ دجال حرم اور بیت المقدس کے علاوہ باقی ساری زمین میں گھومے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو اسی علاقے کے قریب قتل کریں گے، جیسا کہ حدیث نبوی میں فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ بن مریم علیہ السلام دجال کو باب لد میں قتل کریں گے۔ لد بیت المقدس کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ القدس شریف ہی مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ مکہ مکرمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، البتہ اس بات کا اہتمام ضرور کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رخ پر کھڑے ہوں جس پر خانہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ہی قبلے سامنے آ جائیں۔ وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اہل کتاب سے مختلف کوئی طریقہ اختیار فرماتے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم یا اجازت مل جاتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دونوں قبلوں کو بیک وقت سامنے رکھنا ممکن نہ تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصول کے مطابق بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جی چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نازل فرما کر یہ اجازت دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو ہی اپنا قبلہ بنا لیں۔ گویا مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے پہلے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنایا تھا۔ بیت المقدس محبت وحی اور انبیاء کرام کا وطن ہے۔ مسجد اقصی ان مساجد میں سے ہے جن کی طرف سفر کرنا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 مساجد کے علاوہ کسی اور کی طرف سفر نہیں کیا جا سکتا، مسجد حرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی۔ ایک طویل حدیث میں آیا ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد میں سب انبیاء علیہ السلام کی ایک نماز میں امامت کرائی۔ حدیث کے الفاظ کچھ اس طرح ہیں، نماز کا وقت آیا تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ مورخین اسلام نے لکھا ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی حصہ لیا تھا، مگر اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اب یہودی مسلمانوں سے مسجد اقصی کے زیادہ حقدار ہیں۔ یعقوب علیہ السلام موحد اور توحید پرست تھے اور یہودی توریت میں تحریف کرنے کی وجہ سے مشرک ہو چکے، لہٰذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی مشرک اس میں کچھ بھی حق رکھیں؟ ویسے بھی انبیاء کی دعوت نسلی نہیں بلکہ تقویٰ پر مشتمل ہوتی ہے۔
القدس شریف میں اب یہودیوں کا کچھ حصہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ علاقہ دو وجوہ کی بنا پر مسلمانوں کی ملکیت بن چکا، اگرچہ پہلے وہاں یہودی رہتے رہے ہیں۔ نمبر ایک، اس کے لیے کہ یہودیوں نے کفر کا ارتکاب کیا، بنی اسرائیل کے مومنوں کے دین پر جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی و اتباع کیا اور ان پر ایمان لائے اور ان کی مدد کی، یہود ان کے دین پر واپس نہیں آئے اور ان کی شریعت پر عمل نہیں کیا۔ نمبر دو، مسلمان دور جدید کے یہود سے اس جگہ کا زیادہ حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ زمین پہلے رہائش اختیار کرنے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ زمین کا مالک تو وہی بنتا ہے جو اس میں حدود اللہ کا نفاذ کرے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو چلائے۔ وہ اس لیے کہ زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی اور انسانوں کو اس کے لیے پیدا فرمایا کہ وہ اس زمین پر رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس میں اللہ تعالیٰ کا دین اور شریعت و حکم نافذ اور قائم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، یقیناً زمین اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اس کا وارث بنا دے، اور آخر کامیابی انہی کی ہوتی ہے جو متقی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عرب قوم بھی وہاں ایسی آ جائے جو کہ دین اسلام پر نہ ہو اور وہاں کفر کا نفاذ کرنے لگے تو اس سے بھی جہاد کیا جائے گا حتیٰ کہ وہاں اسلام کا حکم نافذ ہو جائے۔ غرض یہ معاملہ نسلی اور معاشرتی نہیں بلکہ توحید و اسلام کا معاملہ ہے۔ اس ضمن میں ہم ایک فاضل مقالہ نگار کی تحریر پیش کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ فلسطین میں سب سے پہلے بدو باش اور سکونت اختیار کرنے والے کنعانی تھے، جنہوں نے 6000 سال قبل میلاد وہاں رہائش اختیار کی۔ یہ ایک عرب قبیلہ تھا اور جزیرہ عربیہ سے فلسطین میں آیا۔ کنعانیوں کے آنے کے بعد ان کے نام سے اسے فلسطین کا نام دیا گیا، اور یہودی تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آنے کے تقریباً 600 سال بعد آئے، یعنی اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہودی فلسطین میں پہلی مرتبہ 1400 سال قبل میلاد میں آئے۔ اسی طرح کنعانی یہودیوں سے 4500 سال پہلے فلسطین میں داخل ہوئے اور اسے اپنا وطن بنایا۔ اس طرح یہ تاریخی طور پر بھی یہ ثابت ہے کہ فلسطین میں یہودیوں کا نہ تو اب کوئی حق ہے اور نہ ہی انہیں پہلے کوئی حق حاصل تھا، اور نہ کوئی شرعی اور دینی حق ہے، اور نہ ہی قدیم رہائشی اور مالک ہونے کے اعتبار سے ہی حق ہے، بلکہ یہ لوگ غاصب اور ظالم ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہیں کہ وہ ان یہود سے جلد از جلد بیت المقدس کو پاک کرے اور انہیں وہاں سے نکالے اور اس میں دیر نہ کرے۔ بلا شبہ اللہ تبارک و تعالی اس پر قادر ہے اور دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ آپ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔